جو علی کے فقیر ہیں، وہ فقیر وہ خوش ہو جائیں کہ علی کا یہ جملہ کائنات کے لوح قلب پر آج تک محفوظ ہے، اور سائیں رحمان کی روح یہاں موجود ہے۔ مجھے یہ جملہ یاد ہی نہیں تھا، ابھی یاد آیا۔ لے جاؤ اس فقیر کا دیا ہوا جملہ، لے جاؤ۔ سائیں رحمان کی روح موجود ہے، سائیں رحمان کا تحفہ لے جاؤ۔ تیار ہو تحفہ لینے کے لیے؟ میں نے کہا فقیر جو علی کے فقیر ہیں، جو اصل میں فقیر ہیں، وہ خوش ہو جائیں، اس لیے کہ علی نے جملہ کہا، اور جملہ تاریخ کے اور انسانوں کے لوح قلب پر سونے کی روشنائی سے لکھنے کے قابل ہے۔ اور جہاں جہاں فقیری ہے، اس جملے کو محفوظ کیا جائے کہ علی نے ایک بار یہ نہیں کہا کہ خلافت میرا فخر ہے، علی نے یہ نہیں کہا کہ سلطانی میرا فخر ہے، علی نے یہ نہیں کہا کہ بادشاہت میرا فخر ہے، علی نے کہا فقیری میں میرا فخر ہے۔ سلامت رہے آپ، جیتے رہے، سلامت رہے آپ۔ علی نے کہا الفقر فخری، میرا سب سے بڑا فخر یہ نہیں ہے کہ میں خلیفہ ہوں۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کہا میرا فخر یہ نہیں ہے کہ میں خلیفہ ہوں، میرا فخر یہ نہیں ہے کہ میں تمہارا سلطان ہوں، میرا فخر یہ نہیں ہے کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں، میرا فخر یہ ہے کہ میں فقیر ہوں، اور تم فقیر ہو میرے در کے، میں فقیر ہوں رحمان کے در کا۔ علی کا فخر ہے۔ پوری تقریر آپ نے سمیٹ دی۔ سلامت رہیں۔ میں کیا بولوں، طاقت نہیں ہے۔ کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے۔ سلامت رہیں آپ، خدا آپ کو بھی سلامت رکھے، خدا آپ کی اس نوجوانی کو بھی سلامت رکھے۔ اسی طرح ذکر علی آپ کی رگوں میں خون بھر کے دوڑتا رہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، جب بزرگ اتنے جوان ہیں تو ہمارے جوان کتنے جوان ہوں گے؟ جوان پیچھے بیٹھے نا سارے، میرا ساتھ دیتے رہنا، اور مائک والے سے بھی گزارش ہے کہ جیسی آوازیں ویسی رکھنا، ذرا سے بھی کم نہیں کرو، بیچ بیچ میں کم کر رہے ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، علی نے کہا الفقر فخری، فقر فقر فقر، میری فقیری ہی میرا فخر ہے۔ فقیر اسے نہیں کہتے کہ جو دروازے پہ جا کے مانگتا ہو، فقیر اسے نہیں کہتے کہ دروازے پہ جا کے مانگتا ہو۔ علی سے سب مانگتے ہیں، علی سے سب مانگتے ہیں، تو علی کا فخر ہے فقیری۔ علی کہتا ہے میں فقیر ہوں، اور فقیری کہتے ہیں معرفت کو۔ جس نے جملہ محفوظ کیا اس کو میرا سلام ہے، اور جس تک جملہ نہیں پہنچا اس تک دعا ہے کہ جملہ پہنچ جائے۔ فقیری کہتے ہیں معرفت کو، جو جتنی معرفت رکھتا ہے وہ اتنا ہی بڑا فقیر ہوتا ہے، جو علی کی جتنی بڑی معرفت رکھتا ہے وہ علی سے اتنا ہی قریب ہوگا۔ فقیری کا مطلب یہ ہے کہ معرفت رکھنے والا۔ اگر کوئی اپنے کو علی کا فقیر کہہ رہا ہے تو اب دیکھنا ہے کہ یہ فقیری کس منزل پر ہے، اس لیے کہ فقیری کے بھی درجے ہیں۔ یہ پیچھے والے حضرات ساتھ ہیں نا میرے، آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کے ہاتھ مجھے دکھائی دیں گے، تو سلامت رہیں آپ۔ فقیری کے بھی درجے ہیں، فقیری کے بھی درجے ہیں۔ دیکھو فقیر کبھی بھی جاہل نہیں ہوتا، فقیر کبھی بھی جاہل نہیں ہوتا، فقیر کبھی بھی جاہل نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس کے دل میں علی آ جائے وہ کبھی جاہل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، جملہ آپ نے ضائع کر دیا۔ جو علی کو پہچانتا ہو کیا وہ جاہل ہو سکتا ہے؟ جو علی کی معرفت رکھتا ہو کیا وہ جاہل ہو سکتا ہے؟ وہ علی کہ جس کے سوائے کائنات میں کسی نے سلونی نہیں کہا، اس علی کی معرفت رکھنے والا جاہل نہیں ہو سکتا۔ تو فقیر بھی جاہل نہیں ہوتا، فقیر بھی جاہل نہیں ہوتا، فقیر عالم ہوتا ہے، فقیر علم رکھتا ہے۔ تعلیم الگ ہے، علم الگ ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ تعلیم الگ ہے، علم الگ ہے۔ تعلیم حاصل کرنے والے بڑے بڑے ڈگریوں والے یہ جانتے ہی نہیں کہ علی کی عین کیا ہے، اور حیدرآباد کی پتلی سی گلی میں رہنے والا فقیر سائیں رحمان سوائے علی کے کسی کو جانتا ہی نہیں تھا۔
इस तरह नहीं लगना चाहिए, मजमा बहुत भरपूर है। जो नारा नहीं लगाएगा सुबह को उसको मोहल्ले वाले मारेंगे। तवज्जो है। तो फकीर होता है इल्म रखने वाला, तालीम अलग है और इल्म अलग है। इल्म एक ऐसा नूर है, हदीस है और यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ रही है। इल्म एक ऐसा नूर है जो अल्लाह बराह रास्त मोमिन के कल्ब पर नाजिल करता है। सलामत रहे, जैसे आपने जुमला महफूज किया। इल्म एक ऐसा नूर है। तालीम तो दुनिया का कोई भी उस्ताद देता है, तालीम भी जरूरी है, तालीम अच्छी बात है। वो इंसान को ओढ़ना बिछोना, खाना पीना, चलना फिरना, अखलाक सिखाती है, अच्छी बात है, तालीम हासिल करना चाहिए और तालीम बहुत जरूरी है। तालीम से इंसान क़यादत की मंजिल पर आ जाता है। तालीम दुनिया का कोई उस्ताद दे सकता है, लेकिन इल्म कोई उस्ताद नहीं दे सकता। इल्म एक नूर है जो अल्लाह मोमिन के कल्ब पर नाजिल करता है। शर्त यह है कि मोमिन हो, शर्त यह है कि मोमिन हो, और अल्लाह मोमिन के कल्ब पर इल्म नाजिल करता है। मोमिन के कल्ब पर इल्म नाजिल करता है। वो देखना चाहता है कि कोई मोमिन है या नहीं। अल्लामा नकी नकवी साहब वो देखना चाहता है, मासूमी साहब, कि मोमिन हो। अगर तुमने साबित कर दिया अल्लाह की बारगाह में कि तुम मोमिन हो, तो फिर वो इल्म तुम्हारी तरफ मुंतकिल करेगा, इल्म तुम्हारी तरफ मुंतकिल करेगा। लेकिन शर्त क्या है? आवाज नहीं आई। शर्त क्या है? मोमिन हो। ये मोमिन कौन होता है? मोमिन कौन होता है? मोमिन होता है ईमान वाला। ईमान वाले को कहते हैं मोमिन। मेरे नौजवान दोस्त ने हाथ पहले बुलंद कर दिया, खुदा तुम्हें सलामत रखे। यही ऐसे ही समातें हों तो गुफ्तगू का लुत्फ दोबाला हो जाता है। मोमिन कहते हैं ईमान वाले को। तो ये बात तो समझ में आ गई कि मोमिन है ईमान वाला। तो अब ये तो बताओ कि ईमान कौन है? सलामत रहे। शेख साहब, जमीर शेख साहब, अब ये तो बताओ कि ईमान कौन है। अगर ये मालूम हो जाए कि ईमान कौन है तो ईमान वाला समझ में आ जाए, और जब ईमान वाला समझ में आ जाए तो मोमिन समझ में आ जाए, और जब मोमिन समझ में आ जाए तो इल्म समझ में आ जाए, और जब इल्म समझ में आ जाए तो रहमान समझ में आ जाए, तो रहमान समझ में आ जाए। और अल्लाह कह रहा है कि मैं, हदीस कुदसी, कि मैं मोमिन के कल्ब पर इल्म को नाजिल करता हूं। इल्म को पैदा नहीं करता, इल्म को नाजिल करता हूं। इल्म नाजिल होता जैसे आयतें नाजिल होती है। तो ईमान कौन है? तो कैसे पता चले कि ईमान कौन है? तो आप रसूल से पूछते हैं कि ईमान कौन है। जैसे ही मालूम हो कि ईमान कौन है, वैसे ही मालूम हो जाए ईमान वाला कौन है। जैसे ही मालूम हो जाए ईमान वाला कौन है, वैसे ही मालूम हो जाए मोमिन कौन है। जैसे ही मालूम हो जाए मोमिन कौन है, वैसे ही मालूम हो जाए इल्म क्या है। और जैसे ही मालूम हो इल्म क्या है, वैसे ही रहमान समझ में आएगा। तवज्जो। अब किससे पूछे कि ईमान क्या है, कौन है? तो पैगंबर ही है वाहिद कि जिसके कल्ब पर कुरान नाजिल हुआ है, और कुरान के एक एक लफ्ज की तशरीह और तफसीर पैगंबर के अलावा कोई नहीं जानता। जैसे ही कुरान में लफ्ज ईमान आया तो अब सब पैगंबर के चेहरे को देख रहे थे कि ईमान के जुजियात तो बहुत से हैं। ये नमाज जुज़्व ईमान है, ये रोजा जुज़्व ईमान है, ये हज जुज़्व ईमान है, ये ज़कात जुज़्व ईमान है, ये जिहाद जुज़्व ईमान है। नमाज जुज़्व ईमान है, ईमान का हिस्सा है। रोजा ईमान का हिस्सा है, हज ईमान का हिस्सा है, ज़कात ईमान का हिस्सा है, जिहाद, ये सब मिला के जुज़्व ईमान है। और पैगंबर ने कहा अली कुल्ल ईमान है।
पैगंबर ने कहा अली कुल ईमान, यानी ईमान है अली। बोली हाँ या नहीं? ईमान कौन है? सब मिलके जोर से बोलो, इसमें आजम है। ईमान कौन है? ईमान कौन है? तो अब पैगंबर ने खंदक में ईमान का तर्जुमा कर दिया कि ईमान का तर्जुमा है अली। पैगंबर ने कहा ईमान का तर्जुमा है अली। तो अब हाथ क्यों लरस जाते हैं कि जहां पर भी कुरान में लफ्ज ईमान आ जाए नीचे तर्जुमे में लिखो ना अली। तो अब जहां भी कुरान कह रहा है ईमान वालो है, ईमान वालो है, ईमान वालो, तो लिख दो ना है अली वालो है, अली वालो। ईमान है अली। तो अब जहां भी लफ्ज आ रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तो लिख दो ऐ अली वालो, ऐ अली वालो। अब अल्लाह कह रहा है हदीस कुदसी कि इल्म एक नूर है जो अल्लाह मोमिन के कल्ब पर नाजिल करता है। मोमिन कहते हैं ईमान वाले को। हाय हाय हाय, आप सलामत रहें। तो अब तर्जुमा क्या हुआ हदीस का? इल्म एक ऐसा नूर है जो अल्लाह अली वाले के कल्ब पर नाजिल करता है। कल्ब मोमिन पर अल्लाह इल्म को नाजिल करता है। और देखिए अब तक की जो अब तक मैंने गुफ्तगू की है उसका किलीदी जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। खतीब हुसैनी भी बैठे हुए, मासूमी साहब भी बैठे हुए, सैयद मोहम्मद नकी नकवी साहब आपकी खिदमत में जुमला और तमाम हजरात जहां जहां आवाज पहुंच रही है। कल्ब समझ में आ गया ना? कल्ब यानी सद्र के अंदर है कल्ब। एक कल्ब एक ऐसी चीज है जो नजर नहीं आती। दिल के अंदर होता है कल्ब, दिल के अंदर होता है कल्ब। ये सब पूरी मेरी एक तकरीर है कि अक्ल के 3 मदारिज हैं। यहां मुझे तकरीर पूरी करनी नहीं है, सिर्फ 3 बातें करता हूं। अक्ल के 3 मदारिज हैं, 3 दर्जे हैं अक्ल के। पहला दर्जा है कल्ब, दूसरा दर्जा है फुआद और तीसरा दर्जा है लुब, जिसकी जमा है अल्बाब। मैंने कहीं कहा था ये, तो मैंने कहा बात बता दूं आपको, फिर कोई मौका होगा इंशाअल्लाह तो मैं इस पर भी पूरी तकरीर कर दूंगा। तवज्जो है, आगे बढ़ाई जाए बात। तो अब कल्ब कहते हैं, कल्ब तो सबको मालूम, ठीक है। मोमिन किसे कहते हैं ये मालूम हो गया। ईमान वाला यानी अली वाला। अर्श किसे कहते हैं ये भी मालूम हो गया। रहमान कौन है ये भी पता, मालूम हो गई ना बात। 4 लफ्ज मैंने आपके हवाले किए, कल्ब, मोमिन, अर्श, रहमान। बात पहुंच रही है? ये 4 लफ्ज याद रहेंगे, कल्ब, मोमिन, अर्श, रहमान। चारों चीजें सलामत है ना, आपके जहनों में महफूज हैं। अब पैगंबर ने कहा, मैंने क्या कहा कि हदीस क्या है कि इल्म एक ऐसा नूर है जो अल्लाह मोमिन के कल्ब पर नाजिल करता है, यानी अली वाले के कल्ब पर नाजिल करता है। जब अली वाले के कल्ब में अली आ जाता है तो उसे ही इल्म कहते हैं। और अब सुनो, जहां जहां लोग बैठे हो और अपने को मोमिन तसव्वुर करते हो, जो जो अपने को मोमिन तसव्वुर करता है वो जुमलों को महफूज करेगा। जब दिल में अली आ जाए, जब दिल में अली आ जाए तो गोया अल्लाह ने इल्म उसके दिल में दाखिल कर दिया। अली का आना गोया इल्म का आना है। इल्म ही अली है और अली ही इल्म है। तो अब जिस कल्ब में अली आ गया, हाय हाय, काश के जुमला जाया ना हो। 4 चीजें मैंने पढ़ी ना, कल्ब, मोमिन, अर्श, रहमान। अब हदीस दे रहा हूं और हदीस है पैगंबर की। पैगंबर ने कहा, आसान अरबी है, 4 अल्फाज याद हैं तो तुम्हें तर्जुमे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पैगंबर ने कहा, कल्बुल मोमिन अर्शुर रहमान। मोमिन का कल्ब रहमान का अर्श होता है। हाय हाय, सलामत रहे। कल्बुल मोमिन अर्शुर रहमान, मोमिन का कल्ब रहमान का अर्श होता है। मोमिन का कल्ब रहमान का अर्श होता है।
مومن کا قلب، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، یعنی علی والے کا قلب رحمان کا عرش ہے، قلب مومن عرش الرحمان۔ جملہ دے دوں آپ کی اجازت سے؟ آپ کی بارگاہ میں جملہ منتقل کر رہا ہوں، اور اتنا حسین مجمع بیٹھا ہوا ہے، جنت سماعت بنی ہوئی ہے، جنت سماعت، اور جنت سماعت بنی ہو جہاں پر سماعتیں جنت جیسی ہوں تو وہاں پر رضوان جنت بھی ضروری ہوتا ہے۔ فرشتے ملائکہ آئے ہوئے ہیں، توجہ ہے، قلب المومن عرش الرحمان، مومن کا قلب رحمان کا عرش ہوتا ہے، مومن کا قلب۔ ہماری نگاہ میں عرش سے بڑی تو کوئی چیز نہیں، سب سے بلند مقام ہے عرش۔ تو آخری آدمی تک جملہ لے جاؤ، جب مومن کا قلب رحمان کا عرش ہے تو امیر المومنین کا قلب کیا ہوگا؟ توجہ فرمائیے آپ۔ آپ کو فیمس کرانے کے لیے میرا اندر سے دل مجبور ہو جاتا، میں کیا کروں؟ بسم اللہ۔ زندگی عطا فرمائے، یہ آپ کو سید فقیر صاحب نے بلایا، بے شک اللہ کی قسم ہے آپ دل سے پڑھے، لیکن میں اتنا ہی کہوں گا کہ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے، ماشاءاللہ، کیا ہی بات ہے، آپ کی بھی کیا ہی بات ہے، سلامت رہے آپ۔ تو جب مومن کا قلب رحمان کا عرش ہے تو پھر امیر المومنین کا قلب کیا؟ امیر المومنین کا قلب کیا؟ مومن کا قلب رحمان کا عرش ہے تو کیوں نہ کہہ دوں کہ امیر المومنین کا قلب ہی رحمان ہے۔ نہیں، جملہ شاید پہنچا نہیں پیچھے والے حضرات، میں نے کہا نا آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کے ہاتھ مجھے دکھائی دیں گے، سلامت رہیں۔ جب مومن کا قلب رحمان کا عرش ہے تو امیر المومنین کا قلب ہی رحمان ہے، قلب ہی رحمان ہے۔ کوئی اس جملے کو نہ سمجھے تو اس کو خدا سمجھے۔ جملہ دے دوں جملہ۔ ایک بار کہا، آواز آئی، محمد ابن یعقوب کلینی نے اصول کافی میں اس حدیث کو لکھا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ المشیہ، اللہ نے سب سے پہلے مشیت کو خلق کیا، اللہ نے سب سے پہلے مشیت کو ظاہر کیا، مشیت کو خلق کیا۔ جیسے لفظ خلق آ جائے نا تو ہمارے لیے اس کے الگ معنی ہوتے ہیں، اور آل محمد کے لیے اس کے لیے الگ معنی ہوتے ہیں۔ ہم بھی مخلوق ہیں، آل محمد بھی مخلوق ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم مخلوق، آل محمد مخلوق ہیں اللہ کی، اور ہم مخلوق ہیں آل محمد کی۔ اب میں اس کی دلیل دینے جا رہا ہوں، میں ایسی کوئی ہلکی بات کرتا ہی نہیں کہ جس کی دلیل میرے پاس موجود نہ ہو۔ اب ارشاد فرمایا پیغمبر نے، اور آقا محمد ابن یعقوب کلینی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ اول ما خلق اللہ المشیہ، اللہ نے سب سے پہلے مشیت کو خلق کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اول مخلوق ہے کون؟ اول مخلوق کا نام محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کا نام ہے نا مصطفیٰ ہے اول مخلوق، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اول ما خلق اللہ المشیہ، اللہ نے سب سے پہلے مشیت کو خلق کیا، یعنی اول مخلوق ہے مشیت، اور اول مخلوق ہے مصطفیٰ، تو مصطفیٰ ہی مشیت ہے، اور مشیت ہی مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ہی مشیت ہے، اور مشیت ہی مصطفیٰ ہے۔ بات پہنچ گئی؟ اب حدیث کا دوسرا ٹکڑا لے جاؤ، وَخَلَقَ الْأَشْيَاءَ بِالْمَشِيَّةِ، اللہ نے سب سے پہلے مشیت کو خلق کیا، اور اس کے بعد تمام اشیاء کو مشیت نے خلق کیا۔ دیکھیے آدم مٹی سے بنے ہیں نا، تو مٹی خالق ہے، خالق مٹی کا خالق ہے اللہ، اور مٹی سے بنے آدم، تو بالواسطہ مٹی خالق ہو گئی آدم کی، بالواسطہ، یعنی مٹی کے ذریعے بنے ہیں۔
مٹی کے ذریعے بنے، اور جتنی اشیاء ہیں وہ مشیت سے بنی ہیں. تو جتنی اشیاء کی خالق ہے وہ مشیت ہے، اور مشیت کا خالق ہے اللہ، اور مشیت ہے مصطفیٰ. مشیت کسی وجود سے جدا نہیں ہوتی. مشکل بات ہو گئی کیا؟ آپ نے کچھ چاہا، اس چاہنے کو کہتے ہیں مشیت. آپ کہیں سے اپنی چاہ خرید کے نہیں لاتے کہ چلو میرے ساتھ بازار چلو، وہاں سے مجھے اپنی چاہ خریدنی ہے. میری چاہنا جسے کہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ مجھے چائے دی جائے، میں چاہتا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس وقت شربت پیو، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس وقت فلاں رشتہ دار سے ملنے جاؤں. تو یہ چاہنا کہیں بازار سے ملتا یا کہیں سے ادھار لیا جاتا؟ چاہنا میرا ہی تو اندر ہے، یعنی میں ہی تو اپنی چاہ ہوں. ہائے 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 ہائے، سلامت رہیں، بڑی دیر میں آپ پہنچ رہے ہیں. میں ہی تو اپنی چاہ ہوں. دیکھیں میں اس وقت جو بھی بول رہا ہوں کسی کے بلوانے سے بول رہا ہوں. میرا قطعاً یہ موضوع تھا ہی نہیں، گھر سے جو سوچ کے آیا تھا ابھی تک اس میں سے کچھ پڑھا ہی نہیں. ممبر سے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جو گھر سے سوچ کر آیا تھا. ابھی میں یہاں سے وہاں تک آ رہا تھا تو میں نے آیت پہلے سوچی کہ آیت کون سی پڑھی جائے، تو میں نے سورہ رحمان کی آیت پڑھی. سورہ رحمان کی آیت پڑھی. آپ رحمان سن لی تھی نا آپ نے آیت. تو اب جو کچھ بھی ہے وہ بلوایا جا رہا، یہ کسی فقیر کی دعا ہے. بہت سے فقیر ہوتے ہیں جو گلیوں کے فقیر ہوتے ہیں. یہ عجیب فقیر ہے جو رحمانی فقیر ہے. میں پلٹوں گا اسی جملے کی طرف، توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو مشیت، چاہنا میرا ہی حصہ ہوتی، مجھ سے میری چاہ جدا نہیں ہوتی. میں جہاں جاؤں گا میری چاہ ساتھ ساتھ جائے گی. یہ نہیں ہے کہ میرا دل جو ہے حیدرآباد میں چائے پینے کو چاہتا ہے اور کراچی میں نہیں چاہتا. جہاں میں جاؤں گا چاہ ساتھ جائے گی. ٹھیک ہے؟ جملہ دے دوں، بڑی آسان عربی کا جملہ. جیسے ہی لفظ مشیت آیا کہ اللہ نے سب سے پہلے مشیت کو خلق کیا، وَخَلَقَ الْأَشْيَاءَ بِالْمَشِيَّةِ، اور تمام اشیاء کو مشیت کے ذریعے خلق کیا. ایک بار علی نے بہت عرصے بعد ممبر سلونی پر بیٹھ کر کہا، نحن مشیت اللہ، ہم ہی تو اللہ کی مشیت ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہم ہی اس کی مشیت. یعنی یہ جملہ اپنی طرف سے نہیں، قرآن کی آیت اس پر گواہ ہے. اور آیت آپ کو یاد ہے کیا آیت ہے؟ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اے اہل بیت تم تو وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. آیت ہے قرآن. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہتے کچھ مگر وہ جو اللہ چاہتا. یعنی تم مشیت اللہ ہو. تو میں نے یہی تو جملہ کہا کہ مصطفیٰ بھی مشیت اللہ، اور جو نور مصطفیٰ کا ہے وہی مرتضیٰ کا ہے. انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. تو اگر مصطفیٰ مشیت ہے تو مرتضیٰ بھی مشیت ہے. تو میں نے جملہ تو صحیح کہا نا کہ مومن کا قلب رحمان کا عرش ہے، تو امیر المومنین کا قلب تو خود رحمان ہے. جو مشیت ہے، چاہنے کا تعلق دل سے ہوتا ہے نا. تو علی کے دل میں رحمان رہتا ہے، علی کے دل میں رحمان رہتا ہے. توجہ ہے؟ یعنی جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی، اصل چیز ہے اللہ کا قرب. جو جس کے جتنا قریب ہوگا اس میں اتنی ہی اس کی صفات منتقل ہوں گی. اس لیے بار بار کہا جاتا ہے ذرا جڑ کے بیٹھیے، جڑ کے بیٹھیے، قریب بیٹھیے، ایک دوسرے سے جڑ کے بیٹھیے. مجلس میں کہا جاتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کے دل میں شاید محبت علی زیادہ ہو، کسی کے دل میں کم ہو. تو جب زیادہ والا کم سے جڑ کے بیٹھ جائے گا تو زیادہ والے کی شجاعیں کم تک آئیں گی. جو شعائیں ہیں زیادہ والے کے پاس وہ کم تک آ جائیں گی، اور اس کے پاس بھی محبت علی بڑھتی جائے گی. تو قرب جو ہے وہ صحبت کا جو ہے اثر ہوتا ہے، بیٹھنے کا ساتھ اثر ہوتا ہے. جو جتنے قریب ہوگا اتنے ہی اس کے صفات اس میں منتقل ہوں گے، اتنی ہی اس کی عادتیں اس میں منتقل ہوں گی. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اب اصل چیز ہے قرب خدا. قرب خدا. اللہ جہاں جا رہا ہے، جہاں جہاں ہے
جانے کا تو سوال ہی نہیں ہے. وہ کوئی ہماری طرح کا وجود تھوڑی ہے کہ وہ کہیں ہے اور چل کے جا رہا ہے. جہاں جہاں اللہ ہے اور ہر جگہ اللہ ہے. اس وقت بھی اللہ یہاں موجود ہے اور وہ میری گفتگو سن رہا ہے. یہ رحمان جو ہے میری گفتگو سن رہا ہے. وہ رحمان بھی سن رہا ہے اور یہ رحمان بھی سن رہا ہے. وہ رحمان بھی سن رہا ہے اور سائیں رحمان بھی سن رہا ہے. توجہ ہے, میری طرف دیکھتے رہنا. تو اب جہاں اللہ ہے وہاں اس کی مشیت ہے. کہیں پر بھی اللہ ہے اس کی مشیت اس کے ساتھ ساتھ ہے. جہاں پر بھی اللہ ہوگا اس کی صفت رحمان اس کے ساتھ ہے. جہاں پر بھی اللہ ہوگا اس کی صفت رحیم اس کے ساتھ ہے. جہاں پر بھی اللہ ہوگا اس کی صفت کریم اس کے ساتھ ہے. جہاں پر بھی اللہ ہوگا اس کی صفت جبار اس کے ساتھ ہے. جہاں پر بھی اللہ ہوگا اس کی صفت قہار اس کے ساتھ ہے. جہاں پر بھی اللہ ہوگا اس کی صفت صبور اس کے ساتھ ہے. جہاں پر بھی اللہ ہوگا اس کی صفت غفور اس کے ساتھ ہے. جہاں پر بھی اللہ ہوگا اس کی صفت غفار اس کے ساتھ ہے. جہاں پر بھی اللہ ہوگا اس کی صفت سلام اس کے ساتھ ہے. جہاں پر بھی اللہ ہوگا اس کی صفت قدوس اس کے ساتھ ہے. جہاں پر بھی اللہ ہوگا اس کی صفت مومن اس کے ساتھ ہے. جہاں پر بھی اللہ ہوگا اس کی صفت مہیمن اس کے ساتھ ہے. جہاں پر بھی اللہ ہوگا اس کی صفت متکبر اس کے ساتھ ہے. جہاں پر بھی اللہ ہوگا اس کی صفت ولی اس کے ساتھ ہے. جہاں پر بھی اللہ ہوگا اس کی صفت علی اس کے ساتھ ہے. یہ سارے نام اللہ کے ہیں نا. ولی بھی اللہ ہے اور علی بھی اللہ ہے. ولی بھی اللہ ہے ولی بھی اللہ ہے اور علی بھی اللہ ہے. اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں. ولی بھی اس کا نام ہے, علی بھی اس کا نام ہے. بولو بے شک یا نہیں؟ بھائی جا کے پڑھ لو 99 ناموں میں العلیو بھی اس کا نام ہے, الولیو بھی اس کا نام ہے, السلام بھی اس کا نام ہے, القدوس بھی اس کا نام ہے, المہیمن بھی اس کا نام ہے, المومن بھی اس کا نام ہے. سارے اس کے نام ہیں. تو ولی بھی اللہ ہے, علی بھی اللہ ہے. ولی بھی اللہ ہے, علی بھی اللہ ہے. جب فقیر اس کا قرب اختیار کرتا اور ہر فقر ہر ولی صرف اللہ کی تلاش میں رہتا. یہ بات یاد رکھنا. ہر فقیر اور ہر صاحب ولایت تلاش خدا میں رہتا. وہ خدا کو تلاش کرتا. خدا کا قرب, خدا کا قرب, خدا کا قرب. کبھی آسمانوں کو دیکھتا ہے, اس کے ذریعے سے خدا کو پہچانتا. کبھی ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھتا ہے, اس کے ذریعے خدا کو پہچانتا. کبھی دن بدلنے کو دیکھتا ہے, اس کے ذریعے خدا کو پہچانتا. کبھی رات کو دن میں بدلتے ہوئے دیکھتا ہے, اس کے ذریعے خدا کو پہچانتا. کبھی چاند کو دیکھتا ہے, کبھی ستاروں کو دیکھتا ہے, کبھی چلتی ہوئی ہوا کو دیکھتا ہے, کبھی چلتی ہوئی پروائی کو دیکھتا ہے, کبھی بادلوں کو دیکھتا ہے, کبھی برسات کو دیکھتا ہے, کبھی پھولوں کو دیکھتا ہے, کبھی خوشبوؤں کو سونگھتا ہے, کبھی پھلوں کو دیکھتا ہے, کبھی جبل کو دیکھتا ہے, کبھی پہاڑوں کو دیکھتا ہے, کبھی چٹانوں کو دیکھتا ہے. اور اگر کچھ نہیں دیکھتا تو اپنے کو دیکھتا ہے. ہائے ہائے ہائے. اس لیے جملہ ضائع کر دیا. کچھ اسے نظر نہیں آتا, سب جگہ کا مشاہدہ کر چکتا ہے, تو پھر اپنے آپ کو دیکھتا ہے. کس تلاش میں؟ اللہ کی تلاش میں. جب آخر میں اپنے آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اسے علی کا جملہ یاد آتا ہے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. من عرف نفسہ. آپ نے پتہ نہیں کتنے پہاڑ کھول دیے قلم کے, لیکن اب ایک جملہ میں نے گھر پہ بھی کہا تھا, مجھے ایک قلندر سنا. آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا میں ایسے لا رہا ہوں قلندر. جو ہے تو اس کا نام ہے علی. علی بھی اس کا نام, اللہ بھی اس کا نام. ایک نام ہے اس کی ذات کا اور ایک نام ہے اس کی صفت. صفت ہے علی, ذات ہے اللہ. صفت ہے علی, ذات ہے اللہ. تلاش میں نکلا قرب کی تلاش میں قلندر. زمینوں سے بلند ہوا, فضاؤں سے بلند ہوا, خلاؤں سے بلند ہوا, ہواؤں سے بلند ہوا, آسمانوں سے بلند ہوا. پہلے آسمان سے,
दूसरे आसमान से, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान से बुलंद हुआ। हर जगह तलाश खुदा, हर जगह कुर्बे खुदा, हर जगह कुर्बे खुदा को तलाश कर रहा था। यहां तक कि सिदरा से भी आगे बढ़ा, यहां तक कि तूबा से भी आगे बढ़ा, यहां तक कि जन्नतों से भी आगे बढ़ा, यहां तक कि हिजाबात से भी आगे बढ़ा, यहां तक कि सरादकात से भी आगे बढ़ा, यहां तक कि काबा कौसैन तक पहुंचा। और जब काबा कौसैन के बाद अजल में पहुंचा तो उसने कहा अजल में मैंने दो ही नाम देखे, एक सिफत का नाम, एक जात का नाम। एक नाम था अली, एक था अल्लाह। तो अली अल्लाह अज अजल गुफ्तान। ढूंढ के ला, घर तो मिलना ही नहीं, दर सा कोई ढूंढ के ला। एक दो दिन नहीं, सदियों की इजाजत है तुझे। अरे अली को छोड़, कलंदर सा कोई ढूंढ के ला। मुझे भी अपने 4 मिसरे याद आ गए। हक ने जहरा सा कोई और बनाया ही नहीं। हक ने जहरा सा कोई और बनाया ही नहीं। हक ने जहरा सा कोई और बनाया ही नहीं। दूसरा इसलिए शब्बीर सा आया ही नहीं। अब सुनना, हक ने जहरा सा कोई और बनाया ही नहीं। दूसरा इसलिए शब्बीर सा आया ही नहीं। किस तरह बूज़र और सलमान समझ आएंगे, अभी दुनिया को कलंदर समझ आया ही नहीं। तो फरमाइए तवज्जो फरमाइए आप। अली अल्लाह अज अजल गुफ्तम। लोगों ने समझा कि उसने अली को अल्लाह कह दिया। वो फकीर फकीर नहीं जो अली को ना पहचाने और अल्लाह को ना पहचाने। वो फकीर क्या फकीर है कि जो अली को ना पहचाने, अल्लाह को ना पहचाने। उसने कहा अजल में पहुंचा तो मुझे अल्लाह नजर आया, सिवाय अल्लाह के मैंने किसी और को नहीं देखा। हालांकि वो नजर नहीं आता। जो नजर आ जाए वो अल्लाह नहीं है। जो नजर आ जाए वो अल्लाह नहीं। अल्लाह नजर नहीं आता, इसलिए कि अली ने कह दिया था कि इन आंखों से दिखाई नहीं देता, दिल में मारिफत की आंख पैदा करो, वो दिखाई देगा। तो जब कलंदर बढ़ा है, ये फकीर बढ़ा है तलाश खुदा में, और उसने मारिफत की आंख खोली है, दिल में मारिफत की आंख उसकी खुली वाह हुई, तो उसने अजल तक का दौरा किया। अजल में उसे नूर खुदा नजर आया, और नूर खुदा में 2 नाम लिखे थे। एक नाम उसकी सिफत का था, एक नाम उसकी जात का था। जो सिफत का नाम था उसका नाम था अली, जो जात का नाम था उसका नाम था अल्लाह। तो कहा उस वक्त से मैं कभी अली कह रहा हूं, कभी अल्लाह कह रहा हूं, कभी अली कह रहा हूं, कभी अल्लाह। अली अल्लाह अज अजल गुफ्तम, 2 नाम मैं शुरू से ले रहा हूं, अली और अल्लाह शुरू से ले रहा हूं। तो अब कलंदर किसी आम शख्सियत का नाम नहीं है। कलंदर तालीम याफ्ता का भी नाम नहीं है। कलंदर ने तो तालीम दी है। कलंदर नाम है अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम का। हाय 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 हाय। कलंदर नाम है अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम का। और मैंने अभी कहा कि इल्म ऐसा नूर है जो अल्लाह अली वाले के कल्ब में नाजिल करता है। तो अब जिसके कल्ब में अली हो तो उससे बड़ा कौन आलिम होगा। निहायत साफ सुथरा, सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक। कलंदर जैसा धुला हुआ आदमी
دنیا نے کسی عام صورت میں دیکھا ہی نہیں. اس کے پورے وجود سے خوشبو اٹھتی تھی. آنکھیں دھلی ہوئی جن میں کونین چمک رہے تھے. خوبصورت رخسار، اجلی ہوئی داڑھی، دھلا ہوا جسم، اجلا ہوا لباس، سر پر خوبصورت عمامہ، بر میں خوبصورت قبا، دوش پر حسین ترین عبا، کمر میں پٹکا، پاؤں میں نالے، پاؤں میں نالے، اور ایک نوبت بجاتا ہوا جا رہا، اور اس کی نوبت میں صرف علی علی ہے. صرف علی علی ہے اس کی نوبت. نوبت میں علی علی ہے. یہ جو نوبت بج رہی ہوتی ہے یہ علی کا ذکر کرتی ہے. علی کا ذکر کرتی ہے. جب موسم بدلتا ہے تو اس کا ترانہ بھی بدلتا ہے. جب غدیر ہو تو یہ علی علی کرتی ہے. جب 13 رجب ہو تو یہ علی علی کرتی ہے. پتہ نہیں کتنے نوبت بجانے والوں کو یہ پتہ بھی ہے یا نہیں کہ نوبت، دیکھو ہر شے کے دل میں اللہ نے علی کی محبت کو رکھا ہے. سب کے سامنے اللہ نے علی کی محبت کو پیش کیا تھا. کائنات کی تمام اشیاء کے سامنے علی کی محبت کو پیش کیا روز الست. جس جس شے نے قبول کیا اللہ نے اسے عزت عطا کی. اللہ نے اسے عزت عطا کر دی. جس جس شے نے قبول نہیں کیا اسے ٹھوکروں میں پھینک دیا. یہ پتھر میرے ہاتھ میں آ گیا اس لیے کہ اس نے علی کی ولایت کو قبول کیا تھا. اور کچھ پتھر وہ ہیں جنہیں تم رونتے ہوئے آگے بڑھ جاتے، دیکھتے بھی نہیں. جو علی کو نہ مانتا ہو ہم اسے دیکھتے بھی نہیں. سلامت رہیں آپ. تو جس جس شے نے قبول کیا اس شے کو اللہ نے عزت بخشی. یعنی گلاب کی خوشبو میں علی علی ہے، عقیق کے رنگوں میں علی علی ہے. اسی طرح نوبت کی تھاپ میں علی علی ہے. یہ نوبت، اس پر جو کھال ہے، اور یہ نوبت، یہ ناقوس جس لکڑی سے بنا ہے، اس لکڑی نے بھی کہیں پہلے علی علی کہا ہوگا. تبھی یہ ہاتھوں پر بلند ہے، کبھی گلے میں لٹکایا ہوا، اور اس پر ذرا سی چوٹ پڑتی ہے تو یہ کوئی کراہتا نہیں ہے، درد کا اعلان نہیں کرتا. ذرا سی چوٹ لگے گی کہے گا علی. یہ سننے والے کان چاہیے اور سمجھنے والا ذہن چاہیے، قبول کرنے والا دل چاہیے، اور نورانی آنکھ چاہیے. نورانی آنکھ چاہیے. جب سب علی علی کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی کرنا چاہیے. دم مست کلندر علی علی، 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 دم مست کلندر علی علی. کا نعرہ نعرہ حیدری. توجہ فرمائیے. اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ناقوس کہتا کیا ہے، یہ نوبت کہتی کیا ہے. شیر عباس بیٹھے ہوئے ہیں اور میں سیون میں تقریر کر رہا تھا. شیر عباس بھی وہاں موجود تھے اور انہوں نے مجھ سے ابھی کہا، میرے بھی ذہن میں یہ بات نہیں تھی لیکن ابھی انہوں نے کہا ہے تو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. یہ ناقوس یہ قلندر کے روزے سے ایجاد نہیں ہوئی ہے. اس کو یہ نہ سمجھنا یہ 700-800 سال پہلے کی چیز ہے. یہ چیز حادث نہیں ہے، یہ بڑی قدیم چیز ہے. قدیم چیز ہے اور قدیم چیز کی معرفت ضروری ہے. یہ نوبت کہتا کیا ہے، اس کی آواز کیا ہے. علی جا رہے تھے اور علی کے ساتھ علی کے اصحاب بھی ہیں. کب سے بات ہو رہی ہے، ایسے میں علی کے سامنے ایک یہودی بوڑھا، اس کی بھویں جھکی ہوئی، اس کی کمر لٹکی ہوئی، اس کے دوش کی ابا زمین پر خط دیتی ہوئی، اور ایسے میں اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس ہے اور وہ ناقوس بجاتا ہوا جا رہا.
عیسائی اپنی عبادت کے لیے بلاتے ہیں گھنٹہ بجا کے، یہودی بلاتے ہیں ناقوس بجا کے، ہم بلاتے ہیں اذان دے کے. ہم عبادت کے لیے بلاتے ہیں اذان دے کے. عیسائی اپنے گرجا میں عبادت کے لیے ہر اتوار کو بلاتا ہے گھنٹہ بجا کے، گھنٹی بجتی ہے. اور یہودی ہفتے کو عبادت کا دن ہے ان کا، وہ ناقوس بجا کے آتے بلاتے، آ جاؤ عبادت کے لیے آ جاؤ. وہ ناقوس بجاتا وہ جا رہا تھا. کسی نے پوچھا یا علی یا ابو الحسن، مولا یہ ناقوس صرف آواز ہی آواز ہے یا یہ کچھ کہتا بھی ہے؟ علی نے کہا خدا کی قسم اگر ان یہودیوں کو معلوم ہو جائے کہ اس ناقوس سے کیا آواز نکلتی ہے تو یہ پہلے ہی دن مسلمان ہو جائیں. کہ اگر ان یہودیوں کو معلوم ہو جائے یہ ناقوس کہتا کیا ہے تو یہ کلمہ پڑھ لیں، یہ کلمہ پڑھ لیں. تو لوگ لرز رہے تھے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے کہ علی کیا کہہ رہے ہیں. کہ یا علی یہ کچھ کہتا بھی ہے؟ ہاں سنو. اب علی نے فی البدی بتایا یہ ناقوس کہتا کیا. کہا سنو یہ کہتا ہے سبحان اللہ حقا حقا. علی کے جملے خاموش نہ سننا. سبحان اللہ حقا حقا ان المولا صمد یبقا یعلم انا رجبا رفقا لولا حلمہ کنا نشقا یا مولانا لا تہلکنا وتدارکنا واستخدمنا واشتغلتنا واستخفقنا یبن الدنیا مہلا مہلا یبن الدنیا دقا دقا یبن الدنیا قرنا قرنا یبن الدنیا وزنا وزنا یازا منزا کمزا ہازا لسنا نرجو ننجو نقشا سبحان اللہ حقا حقا. کسی کو معلوم ہی نہیں کہ ناقوس میں سے توحید کی آواز آ رہی ہوتی ہے. اور توحید کی سب سے طاقتور ترین آواز کا نام ہے علی. توحید کی سب سے طاقتور ترین آواز کا نام ہے، نہیں سب نے نہیں کہا، میں نعرہ لگا رہا ہوں، نعرہ میں لگا رہا ہوں. توحید کی سب سے طاقتور ترین آواز کا نام ہے سلامت رہو. کبھی ایسا نعرہ بھی نہیں سنا ہوگا آپ نے. جب نعرہ ایسا ہو تو جواب دینے والے بھی آپ جیسے ہونے چاہیے. تو یہ ناقوس یہ 13 رجب کو علی علی کی سزا دیتا ہے. یہ غدیر کے دن علی علی کی سزا دیتا ہے. اور یہ عاشور کے دن حسین حسین کی سزا دیتا ہے. اس کی آواز بدل جاتی ہے، اس کا مزاج بدل جاتا ہے. جیسے آپ نے ابھی ہائے کہا، یہ عاشورے کو ہائے حسین کہتا ہے. اور اس کو پتا ہے کہ کوئی سہون کی گلیوں میں ہائے حسین کہتا ہوا گزر رہا تھا. اور وہ جو گزر رہا ہے وہ ایسے ہی ہائے حسین نہیں کہہ رہا تھا. اس نے اپنے آپ کو زین العابدین کی شبیہ بنایا ہوا تھا. اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں طوق پہن کر اور وہ ہائے حسین کہتا ہوا جاتا تھا. جیسے تم آج دھمال کا نام دیتے ہو، یہ دھمال ہائے حسین ہے. دھمال کرو اور تمہیں حسین یاد نہ ہو تو وہ دھمال نہیں. اس لیے کہ چلتا تھا زمین پر ایسے ایسے، اور جب لڑکھڑاتا تھا، چونکہ طوق جیسے ہم پہنتے ہیں ویسا طوق نہیں تھا. جو طوق زین العابدین کو پہنایا گیا تھا معلوم ہے کیسا تھا؟ ہاتھ ایسے ہی رہتے تھے. اس لیے کہ پورا لکڑی کا طوق ایک ایسے تھا اور ایک ایسے تھا. پورا لکڑی ایسے باندھی گئی تھی. تو میرے مولا کے ہاتھ ایسے رہتے تھے. یہ جملہ رونے کے لیے کافی تھا. میں اگر زمین پہ بیٹھا ہوتا تمہاری جگہ تو میں پیٹ پیٹ کر رو رہا ہوتا. کربلا سے کوفے، کوفے سے شام تک میرے مولا کے ہاتھ ایسے ہی رہے ہیں. اور قلندر نے زین العابدین کی شبیہ بنایا، ایسے ہی اپنے آپ کو طوق میں جکڑ لیتا تھا. اور ہائے حسین جب کبھی لڑکھڑاتا تھا تو کبھی ایسے ہو جاتا تھا، کبھی ایسے ہو جاتا تھا. اس طرح چلتا تھا. ہائے حسین کہتا ہوا میرا دل کہتا ہے کہ میں تو کتاب سے پڑھ کے کربلا بیان کر رہا ہوں. قلندر کربلا کو دیکھ کر ہائے حسین کہہ رہا ہے. کربلا کو دیکھ کر ہائے حسین کہہ رہا ہوں. سائیں رحمان بھی
وہ نگاہ رکھتے تھے کہ میرا دل کہتا ہے کربلا نظر آتی تھی. جو بھی مصائب پہ رلا دے سمجھ لو اسے کربلا نظر آ رہی ہے، اسے علی اکبر کا زخمی جگر نظر آ رہا ہے، اسے اون و محمد کے لاشیں دکھائی دے رہے ہیں، اسے عباس کے کٹے ہوئے شانے دکھائی دے رہے ہیں. اور اگر ہائے سب مل کے کہہ دو تو ایک جملہ کہوں، اسے سکینہ کے زخمی رخسار دکھائی دے رہے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک بچی جس کے لیے امام زمانہ کا جملہ ہے کہ سلام ہو ان رخساروں پر جن کا رنگ ہر شہر میں بدلتا رہا. نہ معلوم کتنے تماچے سکینہ نے کھائے ہیں. ابھی میں حجرے میں شہزادی کے مصائب بیان کر کے آ رہا ہوں، شیر عباس مجھے وہاں لے گئے. میں نے ایک جملہ کہا، وہاں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں اور جملے پہ ہائے ضرور کہہ دینا. اور وہ جملہ یہ تھا کہ ایک مرثیہ پڑھا گیا تھا اور وہ مرثیہ قبر رسول پر پڑھا گیا تھا، اور وہ مرثیہ پڑھنے والی کوئی اور نہیں، رسول کی بیٹی زہرا تھی. زہرا نے اپنے بابا کی قبر سے لپٹ کر ایک مرثیہ پڑھا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. اے بابا، اے بابا، آپ کے بعد مجھ پر وہ مصائب پڑھے جو دن پر پڑھتے تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے. تو جملہ سن لینا، یہ مرثیہ پڑھنے کا حق کائنات میں صرف دو بیویوں کو ہے، یا تو مدینے میں رسول کی بیٹی کو یا شام میں حسین کی بیٹی کو. حسین کی بیٹی پر بھی وہی مصائب پڑھیں جو دادی پر مصائب پڑھے ہیں. دادی نے تماچے کھائے ہیں تو پوتی نے بھی تماچے کھائے ہیں. نہیں، آپ نے ویسے گریہ نہیں کیا میرے عزیزوں. 4 برس کی بچی پر نہ معلوم کتنے مصائب ٹوٹے ہیں. قافلہ جا رہا ہے، ختم کر دی میں نے تقریر، کوفے کے بازار سے قافلہ گزر رہا ہے. یہ جملہ بھی ہائے کہنے کے قابل تھا. کوفے کا بازار اور علی کی بیٹیاں، نامحرم آنکھیں اور علی کی بیٹیوں کا کھلا سر. کیا یہ جملہ قیامت کا جملہ نہیں تھا؟ سید سجاد اسی عالم میں نظریں جھکائے ہوئے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں، اور ایک نیزے پر حسین کا کٹا ہوا سر ہے. اسی نیزے کے برابر میں ایک ناکا ہے جس پر حسین کی بہن سوار ہے. اسی نیزے سے متصل ایک اور نیزہ ہے، سنو کہ جملہ ہائے ضرور کہہ دینا. اسی نیزے سے ملا ہوا ایک اور نیزہ ہے جس پر حسین کی بہن کی چادر لگی ہوئی ہے. ساتھ ساتھ بھائی کا کٹا ہوا سر جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ بہن کھلا ہوا سر لے کر جا رہی ہے. گود میں سکینہ بیٹھی ہوئی ہے، 4 برس کی یہ بچی جس کو نہ معلوم کتنا پانی میسر آیا ہے. ایک روزہ خان کا جملہ ہے، عراق کے ایک مصائب پڑھنے والے کا جملہ ہے. جملہ سن لینا تو ہائے ضرور کہہ دینا. اس نے کہا کہ کوفے سے شام تک سکینہ کو اتنا پانی ملا ہے جتنا تم وضو کے لیے خرچ کرتے ہو. جتنا تم وضو کے لیے خرچ کرتے ہو، کوفے سے شام تک بچی کو اتنا پانی ملا. راستے بھر بچی الاتش الاتش کہتی رہی. بعض اوقات شمر کے پاس پانی تھا لیکن بچی کو دکھا کر پانی زمین پر بہا دیا. بچی کو ایک قطرہ نہیں دے رہا تھا. کوفے کے بازار سے قافلہ گزر رہا ہے. ایسے میں بچی کی پیاس کی شدت بڑھ گئی. بچی نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا، اپنی پھوپھی کے رخسار پر مل مل کر کہا، پھوپھی مجھے پیاس لگ رہی ہے، پھوپھی میرے گلے میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، پھوپھی کیا اجازت ہے کہ میں ان کوفے والوں سے پانی مانگوں؟ سادات کے لیے سب سے بڑی قیامت یہ ہے کہ کم ظرف لوگوں سے مانگنا پڑ رہا ہے. سب سے بڑی قیامت سید السادات کے لیے یہ ہے کہ کم ظرف لوگوں سے مانگنا پڑ رہا. بی بی زینب نے کہا، سکینہ مجھے پتا ہے یہ پانی دیں گے نہیں، لیکن تم چاہو تو تمہارے بابا نے بھی حجت تمام کی تھی، تم بھی حجت تمام کرو. ابھی سکینہ نے یہ جملہ کہا تھا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے. ایک دروازے کے سامنے سے یہ قافلہ گزر رہا تھا. اس دروازے پر ایک مومنہ کھڑی ہوئی تھی. مومنہ کا نام تھا ام حبیبہ. جس نے ہائے کہا ہے اس نے قلب سیدہ کو خوش کیا ہے. تم سیدہ سے دعائیں لے رہے ہو، یقین مانو جو بھی مصائب پہ ہائے کہہ دیتا ہے اس کی قبر کی پہلی رات منور ہو جائے گی. یاد رکھنا تمہاری قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا. جب سننے والوں کی قبر میں اندھیرا نہیں ہو سکتا
تو جو ذکر کر رہے ہوں ان کی قبر میں کیسے اندھیرا ہو جائے گا. میرا دل کہتا ہے کہ سائیں رحمان کی روح موجود ہے, وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے کہ جب آقا آ جاتے ہیں, جس فرش پر آقا آ جائیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا تو آ جائیں اور غلام نہ آ جائے؟ تو جہاں وقت کا امام موجود ہے وہاں پر غلام بھی آ جاتے ہیں. یہاں سائیں رحمان کی روح بھی موجود ہے اور وہ میرے ساتھ ساتھ گریہ کر رہی ہے, اور تم بھی اس کے ساتھ ساتھ ہائے حسین کہتے جاؤ. ام حبیبہ نے جیسے ہی سنا بچی پیاسی ہے, ام حبیبہ نے فوراً اپنی کنیزوں سے کہا جلدی سے جام آب لے کر آؤ. کنیزوں نے جام آب ام حبیبہ کے ہاتھ میں دیا. ام حبیبہ آگے بڑھی اور سکینہ کی طرف یہ کہہ کے جام آب کو بڑھایا, لو بچی میرے آقا حسین کے نام پر پانی پی لو. لو میرے آقا حسین کے نام پر پانی پی لو. مجھے بتاؤ سکینہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. بچی نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کو آگے بڑھایا, جام آب اپنے ہاتھ میں لیا. ایک بار بچی نے پہلے کہا, اے مومنہ پہلے یہ بتا دے تیری کوئی دعا ہے, تیری کوئی حاجت ہے؟ کہا ہاں میری حاجت یہ ہے کہ بہت دنوں سے میرے شوہر کی خبر نہیں آئی, دعا کرو میرا شوہر جلد از جلد واپس آ جائے. ایک بار سکینہ نے دعا کی, پروردگار اس کا شوہر اگر حق پر ہے تو جلد واپس آ جائے. علی کی بیٹی ناطے پر بیٹھی ہوئی ہے, اپنے چہرے کو بالوں سے چھپایا ہوا ہے. اسی عالم میں علی کی بیٹی نے کہا آمین آمین. اب علی کی بیٹی کا چہرہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. بی بی سکینہ نے ام حبیبہ نے کہا لو بچی میرے آقا حسین کے نام پر پانی پی لو. میرے آقا حسین کے نام پر. حسین کا نام بچی نے کربلا سے کوفے تک پہلی مرتبہ محبت سے سنا. پہلی مرتبہ بابا کا نام محبت سے سنا. بچی نے کہا کوئی دوسری خواہش بھی ہے, کوئی دوسری تمنا, کوئی دوسری دعا؟ ام حبیبہ نے کہا اب دل پہ ہاتھ رکھ کے, تمہیں چادر زہرا کا واسطہ ہے, سینے پہ ہاتھ رکھ لو, اس لیے کہ عجیب دعا ہے. میں بھی ہاتھ مار رہا ہوں, تم بھی سینے پہ ہاتھ مارو. ایک بار جیسے ہی کہا نا سکینہ نے, اے بی بی تیری کوئی اور دعا بھی ہے؟ ام حبیبہ نے کہا دوسری دعا یہ ہے کہ دعا کرو جیسے تم یتیم ہوئی ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو. جیسے تم یتیم ہوئی ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو. خدا کی قسم کریم باپ کی کریم بیٹی. ایک بار سکینہ نے روتے ہوئے کہا پروردگار اس مومنہ کے بچوں کے سروں پر ان کے باپ کا سایہ سلامت رکھنا. علی کی بیٹی نے کہا آمین. سکینہ نے کہا تیسری دعا بھی ہے. ختم ہو گئی تقریر, تم نے گریے کا حق ادا کر دیا. خدا تمہارے دامن کو در مقصود سے بھر دے, خدا تمہارے ریش میں اضافہ کرے, خدا تمہارے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا کرے, خدا سائیں رحمان کی توفیقات میں ان کے درجات خیر میں اضافہ فرمائے, خدا بانیان فرش ازا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تمہیں دعا دے دی, اب تمہیں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, اب تم صرف ہائے حسین کہنا. کہا سکینہ نے کہا کیا تیری کوئی اور دعا بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک دعا آخری ہے, اور وہ دعا یہ ہے کہ بہت عرصہ ہو گیا اپنی شہزادی کی زیارت نہیں. بہت عرصہ ہو گیا اپنی شہزادی کی زیارت نہیں ہوئی. ایک بار اس سے پہلے کہ سکینہ کچھ پوچھتی, زینب نے جس کے چہرے پر بال پڑے ہوئے تھے, زینب نے کہا اے مومنہ تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ ام حبیبہ نے سینہ پیٹ کر کہا کیا غضب کرتی ہو, نامحرموں کے مجمع میں میں اپنی بیوی کا نام نہیں لوں گی. نامحرموں کے مجمع میں اپنی بیوی کا نام نہیں لوں گی. زینب نے کہا اچھا میرے کان میں بتا دے تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ ام حبیبہ ذرا سا اونچا ہوئی, زینب کے کان میں کہا میری بیوی کا نام زینب ہے. وہ علی کی بیٹی ہے, وہ زہرا کی لخت جگر ہے, وہ نبی کی نواسی ہے. ایک بار زینب نے کہا اے مومنہ اگر زینب ابھی یہاں آ جائے تو کیا پہچان لے گی؟ ام حبیبہ نے منہ پیٹ کر کہا ارے عباس کی بہن, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس کی بہن اور بازار میں آ جائے؟ جیسے ہی یہ سننا تھا کہ زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا اور کہا ام حبیبہ کہاں پہچانا؟ میں زینب ہوں, وہ نیزے پر حسین, یہ میری گود میں حسین کی بیٹی سکینہ. ہمارا گھر کربلا میں لٹ گیا, ہمارے خیموں کو جلا دیا.
हुसैन का रास्ता दिया सकीना देने लिए हाँ, मेरे बुजुर्ग ने कहा कि हुसैन को गरीब क्यों कहते हैं? हुसैन को गरीब क्यों कहते हैं? गरीब इसलिए कहते हैं कि जिसकी बहन के सामने उसका गला काटा जा रहा है, जिसकी बेटी को दिखा दिखा कर उसको पत्थर मारे जा रहे हो, जिसकी बेटी के सामने उसके बाबा के सीने पर तीर चलाए जा रहे हो, जो करबला में इतने अहबाब के साथ भी तन्हा हो, जिसे ये कहना पड़ जाए, अब्बास के होते हुए जिसे कहना पड़ जाए, हल मिन नासिरिन यंसुरना हल मिन मुगीसिन युगीसुना। मैंने जुमला कहा कि अब्बास के होते हुए, तो अब्बास का लाशा तो पड़ा हुआ था ना दरिया के किनारे, लेकिन रावी कहता है मेरा कलेजा फट गया जैसे ही हुसैन ने कहा हल मिन नासिरिन यंसुरना, अब्बास का लाशा जमीन से उठा। हुसैन ने वहीं से कहा अब्बास तुम वहीं आराम करो, अजरकुम अल्लाह। मेरे बुजुर्ग ने कहा है तो दो जुमले सुन लेना, दो जुमले सुन लेना। हुसैन जीने फरस से जमीन पर आ गए, 4000 तीर हुसैन के जिस्म अक़दस में लगे हुए थे। ये जुमला रोने के लिए काफी था। 4000 तीर हुसैन के जिस्म पर लगे हुए थे और हुसैन दो जानू जमीन करबला पे बैठे हुए हैं। हुसैन की गर्दन झुकी हुई है, किसी की मजाल नहीं है कि हुसैन के करीब आ जाए। इस आलम में भी हुसैन का रोब था कि कोई करीब आने को तैयार न था। ऐसे में सकीना ने खैमे का पर्दा हटाया, दूर निगाह पड़ी, वो मेरा बाबा हुसैन बैठा हुआ है। फूफी अम्मा से दामन पकड़ के कहा फूफी अम्मा इजाजत है मैं बाबा के पास जाऊं? थक गए हो तो मैं खत्म कर देता हूं। सिर्फ हाय हुसैन कहते रहो, आंसुओं का इंतजार न किया करो। सिर्फ हाय हुसैन कहोगे, करबला दिल पे जैसे ही दस्तक दोगे, करबला का दरवाजा खुलेगा, खुद ब खुद आंसू जारी होना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ हाय हुसैन कहो। आखिरी जुमले तकरीर के पढ़ने जा रहा हूं, उसके बाद तुम्हारे लिए दुआ। एक बार सकीना दौड़ती हुई आई, मक्तल निगाह ने लिखा कि हुसैन दो जानू बैठे हुए थे, हुसैन की गर्दन झुकी हुई थी। सकीना सामने आके अपने बाबा के सामने खड़ी हो गई। खुदा किसी बच्ची पर ये वक्त न लाए कि 4 बरस की बच्ची हो और उसका बाप इस हालत में बैठा हुआ हो। एक बार हुसैन ने अपनी नीम व आंखों से आधी बंद आंखों को उठाया, देखा मेरी बच्ची सामने खड़ी है। हुसैन के चेहरे पर भी खून था, हुसैन के पूरे जिस्म पर खून था। सुनोगे जुमला? एक बार हुसैन ने आहिस्ता से आवाज में कहा सकीना बेटी तू यहाँ क्यों आ गई, बेटी तू यहाँ क्यों आ गई? सुनोगे सकीना का जवाब? उलमाए मकातिल ने लिखा एक बार सकीना ने रोते हुए कहा बाबा इस आखिरी वक्त की आपकी तस्वीर को अपनी आंखों में बसाना चाहती हूँ। जो हाय कह रहे हैं उनके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। इस आखिरी वक्त की आपकी तस्वीर को अपनी आंखों में बसाना चाहती हूँ। हुसैन ने एक बार कहा सकीना आजा मेरे कलेजे से लिपट जा, सकीना आजा मेरे कलेजे से लिपट जा। हुसैन की आंखें बंद हैं, हुसैन के हाथ इस तरह उठे हुए हैं। बहुत देर हो गई, जब सकीना आके न लिपटी तो हुसैन ने आंखें खोल कर देखा सकीना वहीं खड़ी थी। हुसैन ने कहा सकीना मेरे सीने से क्यों नहीं लग रही है? तो साहिबाने औलाद बैठे हो ना, वो जरूर हाय कह देना। जिनकी छोटी छोटी बहनें हैं खुदा उनको भी सलामत रखे, भाइयों को भी सलामत रखे, हाय जरूर कह देना। कहा सकीना मेरे सीने से क्यों नहीं लिपट रही? सकीना ने कहा बाबा बात यह है कि जो आपके तीर लगे हुए हैं वो बड़े हैं, मेरे हाथ छोटे हैं, मेरे हाथ आपके सीने तक नहीं पहुंच रहे। रावी कहता है मेरा कलेजा फट गया इसलिए कि हुसैन ने बेटी की मोहब्बत में अपने सीने से तीरों को जुदा किया। जैसे ही तीर जुदा किए कहा आजा सकीना। सकीना हुसैन के सीने से लिपटी, शिमर आगे बढ़ा, सकीना को जुदा किया। लेकिन कैसे जुदा किया? एक बार सकीना को बालों से पकड़ा, दूर फेंका। हुसैन ने कहा ज़ैनब मेरी सकीना को थाम लो। मसाइब हुसैन में बुलंद होती हुई नाबाजों पर रहम फरमा।
راوی کہتا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں دوبارہ جدا، کہ سکینہ کو کس طرح جدا کیا گیا حسین سے، کس طرح جدا کیا گیا؟ ایسے تو بالوں سے پکڑا، سکینہ کو دور پھینکا، حسین نے وہیں سے آواز دی، زینب میری بچی کو تھام۔ اس طرح ایک باپ کے سینے سے بچی کو جدا کیا گیا۔ یہ تو وہ وقت تھا جب حسین کا گلا کٹا نہیں تھا، لیکن 11 محرم کو جب حسین کے لاشے سے سکینہ کو گزارا گیا تو لاش حسین پہ سر تو نہیں تھا۔ سکینہ نے پہچانا یہ میرے بابا کا لاشا ہے۔ سکینہ نے کھڑے ناقے سے اپنے کو زمین پر گرایا، بابا کے سینے سے لپٹ گئی۔ شمر نے کہا سید سجاد سکینہ کو جلدی سے ہٹاؤ، بار بار سکینہ سے کہا جا رہا تھا سکینہ بیٹا ہٹ جاؤ، سکینہ قریب آ جاؤ، سکینہ بابا کے سینے کو چھوڑ دو، لیکن سکینہ جدا نہیں ہو رہی تھی۔ سکینہ بابا کے سینے سے لپٹی ہوئی مسلسل دعا کر رہی تھی، لیکن شمر نے سکینہ کو جدا کیا۔ میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ اس وقت بالوں سے پکڑ کے جدا کیا۔ اس وقت سکینہ اپنے بابا سے لپٹی ہوئی ہے تو شمر نے تازیانہ اٹھایا، بچی کی پشت پہ مارنا شروع کیا، بچی تڑپ کر لاشے سے الگ ہوئی۔ سید سجاد نے بچی کو گود میں اٹھایا، سر حسین سے آواز آ رہی تھی، سجاد میری سکینہ کو بچاؤ۔